صحیح بخاری کی حدیث ہے، لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب جن دنوں میں اہل مدینہ میں سے لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑ دیا جبکہ وہ خلیفہ تھے اور ان کے خلاف لشکر کشی کی تیاری کی، عین انہی دنوں میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام لوگوں کو، اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوست احباب کو جمع کیا اور انہیں فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کا ایک جھنڈا قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا. غدار یا غداری خلیفہ کی بیعت کو توڑنے کو کہا ہے. فرمایا وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ آدمی یعنی اشارہ یزید کی طرف ہے، ہم نے اس کی بیعت کی ہے علی بیع اللہ ورسولہ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال. کہنے لگے ہم نے اس بندے کی یعنی اس خلیفہ کی جو کہ یزید بن معاویہ ہے، ہم نے اس کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے ہم نے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ، مجھے اس سے بڑی غداری میں نہیں جانتا کہ کوئی بندہ کسی حاکم کی ان یبایع رجلا علی بیع اللہ، یعنی کسی بھی حاکم کی بیعت کرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے، اس کے بعد اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا تَابَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. اور مجھے اگر پتہ چل گیا کہ تم میں سے کسی نے بھی بیعت توڑی ہے یا ان لوگوں کے ساتھ چلا جنہوں نے بیعت توڑی ہے، تو پھر یہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کن بات ہوگی. رواہ البخاری. سیدنا عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جب یزید کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ چلے آئے، بیعت نہیں کی کیونکہ خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اور آج جب یزید بن معاویہ کی خلافت نافذ ہو چکی ہے،
ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب دیکھا کہ مدینہ میں لوگ یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے اور وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو یہ شخص، یہ صحابی رسول جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو انہوں نے اکیلے اپنی نہیں، پورے اہل مدینہ میں جو صحابہ تھے، جو ان کی اولاد تھی، سب سے بیعت لی اور سب سے عہد لیا اور سب کو ڈرایا اس بغاوت سے۔ حضرات گرامی، بیعت کا مسئلہ بہت سارے لوگ سمجھنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ انہوں نے بیعت کے بارے میں اپنے ذاتی مفہوم کو حرف آخر سمجھا ہوا ہے۔ بیعت یہ ایک عہد ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے وہ اپنے وقت، حاکم وقت کے ساتھ کرے، چاہے وہ حاکم وقت شرعی طریقے سے آیا ہو یا وہ ناجائز طریقے سے مسلط ہو گیا ہو۔ جب اس کی حکومت نافذ ہو جائے تو ہر مسلمان پر اس کی بیعت کرنا فرض ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں بیعت کا مفہوم صرف ایک بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جائے اور حاکم وقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں بیعت کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، بیعت دو قسم کی ہے، البیعۃ بالاعتقاد، البیعۃ بالمشافہہ۔ ایک فرض عین ہے اور دوسری فرض کفایہ ہے۔ وہ بیعت جو ہمارے ذہنوں میں ہے عام طور پر کہ حاکم وقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہم اعلان سمع و طاعہ کریں، وہ فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے یا اس کے سامنے کھڑا ہو کر عہد نامہ پیش کرے، لیکن وہ بیعت جو فرض عین ہے وہ البیعۃ بالاعتقاد، کہ ہر آدمی یہ جب اسے پتہ چل جائے کہ کوئی شخص مسلط ہو گیا ہے یا شرعی طریقے سے اس کو ملک کے اولو الاحلام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو پھر وہ کہیں بھی ہو، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہو، تو اسی وقت وہ نیت کر لے کہ یہی میرا امیر ہے، اسی کی سنوں گا اور اسی کی مانوں گا، میرا کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم یا کسی خفیہ بغاوت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ وہ مسلط ہوا ہو، اگرچہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ دیا ہے، فرمایا لا سمع ولا طاعة فی معصیت الخالق، لا سمع ولا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ ہیں، عورت کے لیے اس کا خاوند ہے اور عوام کے لیے ان کا ولی الامر ہے، خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، لا سمع ولا طاعة، نہ سنی جائے گی وہ بات، نہ وہ مانی جائے گی۔ اب ریئیکشن کس طرح ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تابعی کو بتایا جب وہ خلیفہ تھے کہ ہمارے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو تم پر ظلم کریں گے، تمہیں دبائیں گے، تمہیں پیچھے کریں گے، مال کھائیں گے، ایسے حالات میں صبر کرنا، اور اگر ایسی نوبت آ جائے کہ تمہارا دین جاتا ہو ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کے کسی حکم کی وجہ سے، ایمان سے جاتے ہوں، تو کہہ دینا بڑے ادب و احترام سے سمعا و طاعتا، آگے سر کر دینا، یہ لو دمی دون دینی، یہ بات نہیں مان سکتا، یہ گردن کٹ سکتی ہے، یہ حاضر ہے، گردن میں اپنے آپ کے حوالے کرتا ہوں،
لیکن میری جان میرے دین پر قربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد کلمہ حق بات کہنا ہے، جابر ظالم حکمران کے سامنے، اس کی پیٹھ پیچھے نہیں، اس کے سامنے اس کو سنا کر۔ اور وہاں بھی ادب سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو سائڈ پہ لے جا کر تنہائی میں، اگر وہ مجبور کرتا ہے تو وہیں اس کے سامنے سمعا وطاعتا، اور اگر پھر اس کا جب آپ کلمہ حق کہیں گے اللہ کے حکم پر ڈٹتے ہوئے کلمہ حق کہیں گے، کلمہ حق کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ حاکم اس بندے کو قتل کر دیتا ہے، ظلم پر اتر کے نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، تو فرمایا سید الشہداء، یہ شخص سید الشہداء ہے جس نے شریعت کا راستہ اپنایا تھا۔ اور اگر وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، اس کے کلمہ حق کی وجہ سے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس کا اجر پوری امت کو فائدہ ہوگا، اور اس کا اجر اس بندے کو جو ملے گا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بات کلمہ حق، افضل بات کلمہ حق اگر دوسرے راستے سے آ کر کرے گا کہ للکار کر، اعلان جنگ کر کے، یا خالی ممبروں پر روڈ پر نکل کے کفریہ نظام کے اصولوں پر چلتے ہوئے کہتا ہے میرا حق ہے، اسلام نے چاہے منع کیا کہتا ہے میرا حق ہے، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین نے مجھے حق دیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ شریعت نے آپ کو منع کیا ہے، وہ کہتا ہے شریعت سعودیہ میں چلتی ہے، یہاں نہیں، یہاں تو لبرلزم چلے گا، ڈیموکریسی چلے گی، اور یہاں میں اپنا حق استعمال کروں گا، مجھے حق ہے کہ روڈ پر نکلوں، مجھے حق ہے کہ پریس کانفرنس کرو حکمران کے نام پر اس کے خلاف۔ ہم تو منبر پر شریعت بتانے کے مکلف ہیں، ڈیموکریسی کیا کہتی ہے، لبرلزم کیا کہتا ہے، اس کے ہم مکلف نہیں، بلکہ اس کا رد کرنے کے بھی مکلف ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ نے کوئی ایسا حق نہیں دیا جو اس راستے سے آ کر حکمران کا گریبان پکڑے گا، اس کے سامنے چاہے قرآن پڑھے، اور حکمران نے ظلم پر اترتے ہوئے زیادتی کرتے اس کو قتل کر دیا، فرمایا آسمان کے نیچے اس سے بدترین لاش کوئی نہیں، راستہ غلط اپنایا ہے، خوارج کا راستہ اپنایا، اور حکمران اگرچہ فاسق ہے اس کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاش کو بدترین لاش کہا ہے، اور یہ جتنے جذباتی ہو کر نکلے ہوئے ہیں سب کو کلاب النار کہا ہے، جہنم کے کتے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چاہے خوارج کا راستہ، معتزلہ کا راستہ، بغاوت کا راستہ، یہ شہادت کا راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں جو مارے جائیں بدترین لاشیں ہیں، جو اس راستے کو اپناتے ہیں، اپنا مسلک بناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کتے کہا ہے ان کو۔ اور اگر مر جائیں، اپنی موت مر جائیں، فرائے مات امیتۃ جاہلیہ، دور جاہلیت کی موت مرے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الامارہ. یہ کتاب الامارہ مسلم شریف میں مکمل ایک بک ہے جو انہی مسائل پر ہے. امارت حکومت کو کہتے ہیں، وہاں حکمرانوں کے اور حکومت کے مسائل ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاہلیہ. جس شخص نے اپنے امیر میں، اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کے نزدیک اسے ناپسند ہو، یعنی غیر شرعی چیز، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. کیونکہ جس شخص نے جماعت کو ایک بالشت کے برابر بھی توڑا اور اس حالت میں مر گیا، دور جاہلیت کی موت مرا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے. مطلب اسلام کی قوت، شان و شوکت، غلبہ بغیر جماعت کے نہیں ہے. ولا جماعت الا بالامامہ، اور جماعت بغیر امامت یعنی حکومت کے نہیں ہے. ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، اور حکمرانی، امامت، حکومت بغیر سمع اور طاعہ کے نہیں ہے. جب تک آپ اپنے حاکم وقت کو امیر نہیں سمجھتے، اس کی اطاعت دین سمجھ کے نہیں کرتے، تو آپ نے امارت کو قائم نہیں کیا. اور جب تک امارت قائم نہیں ہوئی، مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہے، کوئی جماعت مضبوط نہیں ہے مسلمانوں کی. اور جب تک مسلمانوں کی جماعت یعنی اتحاد مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام اور مسلمان غالب نہیں ہوں گے، قوت نہیں پکڑیں گے. تو جماعت بنانے اجتماع المسلمین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑو. تو جماعت المسلمین بمانے اجتماع المسلمین، ہماری عام سلیس زبان میں کہتے ہیں اتحاد امت. المسلمین امت مسلمہ ہے، صرف ایک مسلک نہیں کہ جماعت اہل حدیث، جماعت اہل سنت، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ اس امت کے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. یہاں یہ نہیں کہا جماعت ایک فرقے کی، فرمایا جماعت المسلمین، وہ مسلمین امت مسلمہ جس کے 73 فرقے ہیں. کلھا فی النار، سب کے سب باطل پر، بدعت پر ہیں، وہ بدعت انہیں جہنم لے جائے گی سزا کے طور پر، الا واحدہ، ایک کے علاوہ. پھر بھی اس امت کا اتحاد لازم پکڑو. اور اس امت کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فرقے اتنے ہیں؟ وہ اتحاد صرف اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنا امیر سمجھے. اور یہی تعلیم ہے، یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، کسی شیخ کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ ایک حکمران کے اوپر آ جاؤ. یہ حکم ہے، حکم ہے کہ حاکم کسی بھی مسلک کا ہو، مسلمان ہونا چاہیے. جماعت المسلمین، کہ جس پر امت ایک خطے کے مسلمان، ریاست اسلامیہ کے مسلمان جس کی حکومت کو تسلیم کر لیں، جس کی حکومت نافذ ہو جائے، یہ اتحاد ہے.
پھر اس اتحاد کو کمزور کرنے والی چیزیں، یہ پارٹی بازی، تنظیم سازی، یہ کمزور کرنے والی چیزیں، یہ بھی فرقہ واریت ہے۔ ایک ہے مسلکی فرقہ واریت اور ایک تنظیمی فرقہ واریت، کہ ریاست اسلامی میں کسی تنظیم کی گنجائش نہیں ہے، نہ جس طرح دین اسلام میں کسی فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے، مسلک کے نام پر، عقیدے کے نام پر سب بدعات ہیں، گمراہی ہیں۔ اسی طرح ایک ریاست کے اندر کسی تنظیم کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ دینی تنظیم ہو یا سیاسی تنظیم ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق تنظیم سب کی ایک ہے۔ تنظیم نظم و ضبط، ایسا نظام جو ہم سب کو جوڑ کے رکھے، وہ ریاست ہے، اور اطاعت حکمران کی ہے، اپنے اپنے بابوں کی نہیں، اپنے اپنے بزرگوں کی نہیں، اپنے اپنے قبیلے کے بڑوں کی نہیں۔ یہ جماعت المسلمین ہے اور اس کا حکمران اس جماعت کا امیر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی ایک جماعت بنا لو، اس کا نام رکھ لو جماعت المسلمین، پھر تو آپ کوئی رکھ سکتا ہے میری جماعت صحابہ ہے، اور اگر ایک بندے نے اپنی جماعت کا نام جماعت صحابہ رکھ لیا تو قرآن تو کہتا ہے یہ ان کی اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے جس پر صحابہ ہیں، تو یہ صحابہ ہیں، صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اسی طرح جماعت المسلمین وہ جماعت ہے، وہ اتحاد ہے جس میں پوری امت اسلامیہ یا ایک خطے کے جو مسلمان ہیں ان کا اتحاد ہے کسی حاکم پر، جیسے پاکستان اہل پاکستان جماعت المسلمین ہے، اسی طرح اہل افغانستان جماعت المسلمین ہے، اہل سعودیہ مسلمانوں کا ایک خطہ وہ جماعت المسلمین ہے۔ ہاں، یہ جماعتیں ایک دوسرے سے افضل غیر افضل ہو سکتی ہیں، ہمیں حکم ہے اتحاد کا، جماعت کو لازم پکڑنے کا۔ تو جماعت کا ایک مفہوم ہے کہ عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک مت چھوڑو، چاہے پورا ملک آپ کے خلاف ہو جائے، پورے ملک کے لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، صحابہ کے مسلک پر ڈٹے رہو، سلفی منہج پر ڈٹے رہو، چاہے آپ اکیلے رہ جائیں۔ اور جماعت المسلمین بمانے تنظیم جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کتنے حق پر ہیں اور حکمران چاہے کسی گمراہ فرقے کا ہے، گمراہ عقیدہ رکھتا ہے، لیکن ملک کا حاکم ہے تو وہی آپ کا امیر ہے۔ آپ اپنا مٹھائی کا بت نہیں بنا سکتے کہ عبادت کا جذبہ ہے پھر بھوک لگے اسی کو کھا لیں۔ جماعت کے دو مفہوم ہیں، ایک مسلک اور عقیدے کے معنی میں وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج، جسے سلفی منہج کہہ سکتے ہیں، اہل سنت اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل سنت، سلفی منہج اس ایک ہی عقیدے کا نام ہے۔ یہ مسجد والوں کا نام کے نام سے کوئی مسلک بنے، چاہے یہ سارے نیک لوگ ہوں، یہ مسلک کوئی حجت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس مسلک کی۔ مسلک وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور اس کو تابعین اور ائمہ اہل سنت نے آگے بڑھایا ہے، آگے پہنچایا ہے۔ اور جماعت کا دوسرا مفہوم نظم و ضبط اور تنظیم کا ہے کہ جس میں لوگ بکھرے نہیں، وہ ہے ریاست کے مسلمان، ایک ریاست کے مسلمان ایک حکومت اور گورنمنٹ پر متحد جب ہو جاتے ہیں اسے اتحاد امت کہتے ہیں، اور اس کو جو چیز بھی کمزور کرے گی، چاہے آپ ڈیموکریسی کے نام پر، لبرلزم کے نام پر یا دین کے نام پر، اس اتحاد کو اگر کمزور کریں گے تو یہ حالت آپ کی ایسی ہو جائے گی کہ اس حالت میں اگر فوتگی ہو گئی آپ کی اپنی چارپائی پر تو یہ دور جاہلیت کی موت ہے۔ اور اگر اس انقلابی راستے میں اگر آپ کی موت کسی پولیس کی گولی سے ہوئی، جھڑپوں میں، جھگڑوں میں، یہ بدترین موت ہے، یہ لاش بدترین ہے آسمان کے نیچے، کیونکہ یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی موت حق پر قائم رہنے کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے اور خارجیت اور رافضیت اور معتزلیت سے دور رہنے کی وجہ سے
اگر آپ کی موت حکمران کے ہاتھوں سے ہوتی ہے اور یہ عین ظلم اور زیادتی ہوگی، آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شہادت صحیح راستے سے اگر لی جائے تو جنت کو پہنچاتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی راستے سے ہٹ جائیں، وہی لاش، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں شریعت یا شہادت، یہ نعرہ اس کو کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے امت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اتحاد میں ہاتھ ڈالا ہے، چاہے شریعت کے نام سے ڈالا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری امت پر رحم فرمائے، ہمیں اتحاد امت، شرعی اتحاد کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کتاب و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين، والحمد لله رب العالمين۔